ماہ جولائی کی 10 تاریخ کو ایک اس سراپا قدس حضرت پیر شاہ غازی دمڑی والی سرکار کی یادگار میں منعقد ہو رہا ہے شاہی بیٹھنے کے مقام پر، جس میں انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی حاضری ہوگی، میرے مخلصین اور میرے عابدین کی بھی حاضری ہوگی۔ وہ سال کے بعد ایک دن آتا ہے، گزشتہ سال میں اس میں شامل نہیں ہو سکا، اپنی معلومی کو محسوس کرتا ہوں۔ اس میں تقریباً ملک بھر کے جو اعلیٰ ترین سیف الملوک پڑھنے والے حضرات ہیں ان کو دعوت دی جائے گی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مذہبی، ملی اور روحانی خدمات پر تبصرہ کیا جائے گا، اور اس تاریخ میں یہ کوشش کروں گا، اگرچہ میں سیف الملوک جاننے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، لیکن جتنا سارا میں جانتا ہوں، جو اس وقت سیف الملوک موقع پر پڑھا گیا ہوگا اس پر انشاءاللہ تبصرہ۔ مجھے نہیں پتا کون کہاں سے پڑھے گا، کیا پڑھے گا، لیکن یہ اکھاڑا دیکھنے والا ہوگا۔ علماء کرام بھی بڑی تعداد میں ہوں گے، ہائی ویکم دن ہی دن میں وہ مجلس ہونے والی ہے۔ میں نے اور جگہوں میں بھی کسی کا پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید شیفیلڈ میں یا ہڈرسفیلڈ میں یا کہیں ہالی فیکس میں، اس جگہ تقریروں کے دوران میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے سیف الملوک شریف پڑھا، مجھ سے وہ امید کر رہے تھے کہ میں تبصرہ کروں گا، تو میں نے تبصرے سے آشنائی کی غرض سے 2-4 جملے کہے، تو وہ بہت بےتابی سے تڑپنے لگے کہ اب اس پر تبصرہ مزید کریں۔ میں نے کہا مزید تبصرے کے لیے آپ 10 تاریخ جولائی کی ہائی ویکم کا مقام یاد رکھیں، جو وہاں آئے گا تو وہ قیمت ادا کرے گا وہاں آنے کی، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو تبصرہ سناؤں۔ لیکن یہ نہیں کہ تبصرہ میں اب کوئی میں نے ذہن میں رکھا ہوا ہے وہ سناؤں گا، نہیں، اس وقت جو موقع پر کلام پڑھا جائے گا آپ دیکھیں گے میں کھڑی شریف کے علاقے کا آدمی نہیں ہوں۔ سیف الملوک شریف ساری زندگی میں میرے مطالعے سے نہیں گزرا، اور میاں صاحب رحمۃ اللہ کے پیر کی اولاد میں سے ہوں، ایسا بھی کہ ان کا مرید ہونے سے اقتدار عقیدت سے میں پڑھتا ہوں، مگر اللہ کا پیارا سمجھ کے، اللہ والا سمجھ کے جو آدمی پڑھتا ہے اس کی بھی عزت کرتا ہوں، اور میاں صاحب کے کلام کی بھی تعظیم کرتا ہوں۔ جو دور قریب سے بھی کوئی ان کا رشتہ دار پڑھتا ہے میں اس کی بھی تعظیم کرتا ہوں کہ میاں صاحب کے خاندان کا، اور آپ لوگوں کو بھی تاکید کرتا ہوں اس بات کا دھیان رکھیں۔ جس سے آدمی زندگی میں کچھ چیزوں سے خوشی محسوس کرتا ہے، کچھ سے ناخوشی محسوس کرتا ہے، اس طرح موت کے بعد بھی وہ چیزیں باعث فرحت یا باعث آزار ہوتی ہیں جو زندگی میں فرحت یا آزردگی کا سبب بننے والی تھی۔ جس کو آپ خوش رکھنا چاہتے ہیں اس کی موت کے بعد وہ کام کریں جو اسے اچھا لگے۔ تو یہ وہ اللہ کے پیارے لوگ ہیں جنہوں نے دین، ملت اور قوم کی مذہبی، اخلاقی، روحانی اور علمی خدمات کی ہیں، تو ان کی خدمات کو اچھی طرح سے یاد رکھنا یہ ہر غیور قوم کا کردار ہے۔ آپ اپنی مذہبی، روحانی اور ملی بیداری کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے 10 تاریخ اتوار کا دن ہائی ویکم کا مقام یاد رکھیے، اور انشاءاللہ اس میں میری حاضری ہوگی، اور کوشش کروں گا۔ یہ تو میں پہلے معذرت چاہتا ہوں کہ چونکہ سیف الملوک جاننے والا آدمی نہیں ہوں، اگر کوئی تبصرہ مجھ سے رہ جائے تو ایسا ممکن ہے، کیونکہ جو تو مدعی ہوں نا کہ میں جانتا ہوں، میرا مضمون ہے، نہ میرا مضمون ہے نہ میں جانتا ہوں، لیکن جتنا میں اس کو جان لیتا ہوں تو میں جان لیتا ہوں اللہ فیضان کی بات ہے، یہ خدا کے کرم کی بات ہے۔ تو میں انشاءاللہ العزیز اس پر تبصرہ کروں گا۔ آپ حضرات خوب دھوم دھام سے تشریف لے جائیے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہائی ویکم والے آپ کے تمام دینی مہمات میں اور مذہبی اور تبلیغی مہمات میں آج تک ساتھ ساتھ رہے ہیں، خطرات میں آپ کو شیئر کیا ہے، مالی طور پر آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، اور ہر دکھ سکھ میں آپ کے کام آئے ہیں۔ تو ہر جزاء الاحسان الا الاحسان، ان لوگوں نے قدمے درمے سکھ نے ہمیں نہایت گرمجوشی کے ساتھ یاد رکھا ہے۔ اب ایک زندہ انسان ہونے کی حیثیت سے اپنی غیرت کی حفاظت کے لیے ہمیں بھی زندگی کا ثبوت مہیا کرنا ہوگا، اور ان کے درخواست کا مثبت جواب دینا ہوگا۔ اب نماز مغرب کی وقت باقی ہے، 12 منٹ ہے، تو اور کچھ پڑھنا چاہیں گے؟ یہ صابر حسین شاہ گیلانی میرے چھوٹے بھائی تشریف لاتے ہیں، تو وہ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیں۔